بلوچستان قدرتی حسن اور انکہی داستانوں کا ملک ہے۔ آج ہم بلوچستان میں میڈیا کے پیچیدہ ماحول سے نمٹنے کے لیے خواتین صحافیوں کو درپیش چیلنجز اور کامیابیوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ان گمنام ہیروز نے بے خوفی سے سچائی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ ان کے اس لگن کا اندازہ ان کے ایوارڈز اور تمغوں سے لگایا جا سکتا ہے، جو نہ صرف پہچان بلکہ گہرے احترام کی علامت ہے۔ عطیہ اکرم بلوچستان کی پہلی خاتون جرنلسٹ جس نے 2006 میں ARY نیوز کو جوائن کیا اور اب تک انہی کے ساتھ منسلک ہے۔ صحافت پڑھ لینے کے بعد آپ کوئی فیلڈ اور جوائن کر نہیں سکتے، کیونکہ صحافت وہی پڑھتے ہیں جو چیلنجز کو فیس کر سکیں، اور میرے لیے جو ہے میرا پیشن ہے، یہ مجھے شوق تھا صحافی بننے کا، تو اس لیے میرے لیے انسپریشن ہے اور میں اس فیلڈ میں آئی۔ کوئٹہ کی واحد بیورو چیف بشریٰ قمر، جو کہ گزشتہ 15 سالوں سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ کام کر رہی ہے، ابھی بھی ایک نجی چینل کے ساتھ منسلک ہے۔ میں نے تقریباً 14 سال جو ہے وہ اخبارات کے ساتھ کام کیا ہے، جبکہ 15 سال جو ہے وہ مختلف چینلز میں جو ہے میں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ خود جو ہے شعبہ صحافت سے وابستہ تھے، اور ہم نے ان کو ہمیشہ دیکھا کہ جب وہ گھر میں آتے تھے اور کھانے کی ہم دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو وہ جس طرح کی ڈسکشنز کرتے تھے اور کسی بھی رپورٹ پر جاتے تھے وہ بتاتے تھے، تو بڑی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی۔ صحافت ہے ہی چیلنجز کا نام۔ اس فیلڈ میں وہی لوگ آتے ہیں جو چیلنجز کو فیس کر سکیں، جیسا کہ ہمارے دیگر اداروں میں بھی ایسا ہے کہ بہت چیلنجنگ جاب ہوتی ہے، تو ہماری تو ہے ہی ایسی جو بڑی رسکی جاب ہے، تو قدم قدم پہ ہمیں چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس میں مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ آزادی پسند تنظیموں کا بہت زیادہ زور تھا، اور ان کی ریلیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، باقاعدہ انہیں لائیو کوریجز بھی ملتی تھی اور ہم انہیں کور بھی کرتے تھے۔ تو میں جب نئی آئی تھی تو اسی طرح ایک آزادی پسند تنظیم کی ریلی جا رہی تھی، اور اس میں میں بھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے خواتین بہت نہ ہونے کے برابر تھی، اس فیلڈ میں تھی ہی نہیں۔ 2006 میں جب آئی تو اس ریلی کی ہم کوریج میں تھے، تو میرے کیمرہ مین نے کلوز شاٹ لینے کے لیے جب فوکس کیا تو پیچھے جو ہے اس ریلی میں ہی جو مظاہرین تھے انہوں نے ٹی نکالی مجھے شوٹ کرنے کے لیے، انہیں لگا کہ شاید یہ کسی سیکیورٹی ادارے کی طرف سے اس ریلی کے اندر ہے، تو کیمرہ مین نے فوراً سے اسے روکا اور وہ جلدی سے اس بندے کے پاس گیا اور اس نے براوی میں بات کی کہ بھئی یہ کیا کر رہے، تو اس نے کہا یہ کسی سیکیورٹی ایجنسی کی جو ہے بندی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہماری رپورٹر ہے۔ اور اس قسم کے انسیڈنٹ بھی ہوئے جو ہم نے دیکھے بھی، لیکن الحمدللہ تمام چیلنجز کو لے کر چلتے ہوئے بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اپنی صحافت کو چلا رہے ہیں اب تک، اور بہت اچھا بھی لگتا ہے اس کام میں، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ ہم کافی ٹائم گزار چکے ہیں اور بڑے عادی ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم علاقوں کے حوالے سے بات کریں تو کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم کام کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کے رویے جو ہے وہ بڑے منفی رویوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، خصوصاً کچھ ایسی سٹوریز ہو جاتی ہیں کہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بلاسٹ ہو گیا، اور ویری نیکسٹ ڈے آپ کے ہیڈ آفس کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ جائیں اور وکٹمز کے اوپر سٹوری کریں، تو وہاں پر وکٹمز تو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن سراؤنڈ جو ان کے لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آس پاس لوگ ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا محلے دار ہوتے ہیں یا کہیں سے بھی آئے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کے واقعات جو ہے میرے ساتھ کئی مرتبہ، ایک نہیں کئی واقعات اس طرح کے پیش آئے کہ لوگ جو ہیں وہاں پر منفی رویوں کا ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، دھکے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ اور یہاں پر خواتین کو جو ہے وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، لیکن اس فیلڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہم کہیں پر بھی رپورٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ایک جو ہماری چادر ہے ہماری اس کی پامالی کی جاتی ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، ہمیں ہاتھ لگایا جاتا ہے، ہمیں پیچھے ہٹایا جاتا ہے، ہمیں گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں لوگوں کے برے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں کہ جس میں
میں نے یہ سب چیزیں محسوس کی ہیں. ہم کسی مظاہرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر سچویشن ایسے ہی ہوتی ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے دونوں طرف کا موقف چلانا ہے. ہم پڑھے لکھے طبقے سے ناراض ہیں. ہم نے کئی ڈاکٹروں کو اس طرح کے رویے اپنے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں. ہم نے وکلا کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں کہ اگر وکیلوں کی ہڑتال ہے اور ہم عدالت میں جا کر, کئی مرتبہ اس طرح میرے ساتھ ہوا کہ میں نے جا کر وہاں پہ پہلے دن جو وکلا کے مسائل ہے اس کے اوپر رپورٹ کی, لیکن نیکسٹ ڈے میں نے سائلین کے اوپر, یہ میرے ہیڈ آفس کی ڈیمانڈ تھی کہ سائلین کے اوپر بھی رپورٹ بنائے کہ وکلا کی ہڑتال سے سائلین کو کیا مشکلات کا سامنا ہے. کہ ہم جب وہاں پہ سائلین کی مشکلات بنانے گئے تو وکلا کے منفی رویے کو ہم نے دیکھا. ہمارا موبائل چھینا گیا, ہمیں وہاں سے نکلنے کو کہا گیا, نہ نکلنے پر ہمیں دھکے دیے گئے, ہمارے خلاف مختلف جو حربے ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور کنٹینیوسلی جو ہے رویوں کا سامنا بھی کرنا ہے. میں جب اس فیلڈ میں آئی تھی, میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ میرے کوئی بہن بھائی نہیں ہے, میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی. اور جب فرسٹ ٹائم میرا پہلا پیکج آن ایئر ہوا, میرے والد کو بہت شوق تھا کہ ان کا کوئی بیٹا ہوتا, اور میری خواہش تھی کہ میں ان کا بیٹا بن کے دکھاؤں. اور اسی لیے جو ہے میں بڑی ہارڈ ورکنگ بھی رہی, اور میں نے جلدی کوشش کی کہ میں کہیں پہنچ جاؤں, اور میرا والد کا جو ایک خواب ہے کہ بیٹا ہوتا تو ان کا نام زندہ رہتا, تو وہ جو ہے وہ پورا ہو سکے. تو جب میرا فرسٹ پیکج آن ایئر ہوا, پی ٹی سی لاسٹ میں ہم کرتے ہیں جس میں اینڈ میں ہم کہتے ہیں کہ کیمرہ مین فلاں کے ساتھ عطیہ اکرم ARY, اس وقت ARY 1 ورلڈ تھا, ARY 1 ورلڈ کوئٹہ. تو جب میرے فادر نے اپنا نام ٹی وی پہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ شاید آج میرے 7 بیٹے ہوتے تو بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا آج تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. تو میری یہ سب سے خوبصورت میموری ہے. اچھا, 9 مئی کو ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا, بلکہ پورے پاکستان میں اس کی بازگشت اب تک چل رہی ہے کہ جس طرح سے ایک سیاسی پارٹی تھی, ان کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آیا, اور وہ رد عمل اس حد تک بڑھ گیا کہ اس میں فورس کو انوالو ہونا پڑا, خصوصاً پولیس جو ہے اس میں ان کے اس رد عمل کو, ان کے اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جب وہاں پولیس موجود تھی تو ہم میڈیا جو ہے اس کو مسلسل کوریج کر رہے تھے. اور اس کوریج کے دوران جس طرح سے پولیس جب اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنا غصہ میڈیا کے لوگوں پر نکالا. اور وہاں پہ میری ٹیم بھی موجود تھی, اور میری ٹیم میں میرے ساتھ کام کرنے والے میرے رپورٹر اور کیمرہ مینوں کے علاوہ میرے ساتھ ایک بچی ایسی بھی موجود تھی جو میرے پاس ٹریننگ کر رہی تھی. تو وہ بچی میرے پاس آئی, اور یہاں پہ تقریباً کوئی 2-3 مہینے ہی ہوئے تھے اس بچی کو کام کرتے ہوئے, اور اس نے کبھی ایسی کوئی سچویشن نہیں دیکھی تھی کہ ایک دم سے کہیں شیلنگ شروع ہو جائے, اسٹریٹ فائرنگ شروع ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے, بھگدڑ ہے, پولیس ہے, مظاہرین ہے, میڈیا ہے, پبلک گھوم رہی پھر رہی ہے, پبلک کا منفی رویہ ہے, روڈ بلاک ہوا ہے, وہ بھی ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اس سچویشن میں مجھے لگا کہ اگر یہ بچی میرے پاس کام سیکھنے آئی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اس سچویشن کو دیکھ کے ڈر نہ جائے, بھاگ نہ جائے, یہ جو سیکھنے کا ایک عمل ہے اس کا بیچ میں نہ رک جائے. لیکن مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اس بچی کو بار بار منع کرنے کے باوجود کہ آپ چلی جائیں گھر, آپ بار بار اس ایریے میں مت آئیں, وہ بچی ہمت کرتی تھی اور پھر آتی تھی, اور پھر اپنے موبائل کو پکڑ کر جس طرح سے ہم کام کر رہے تھے, میرے ساتھی کام کر رہے تھے, وہ شارٹس بنا رہی تھی, وہ ہمیں کافی ہیلپ فل رہی کہ جو چیزیں ہم مس کرتے گئے وہ چیزیں وہ بناتی گئی. اور آج الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہے کہ اس بچی کی محنت رنگ لے آئی, اور اس نے اس سچویشن میں جو ایک ریئل سچویشن تھی, جو اس کے سڈن اس کے پاس ایک یوں سمجھے کہ اس کو سیکھنے کا ایک مزید وہاں سے موقع ملا, اور اس کی جو ایک چاہت تھی اس فیلڈ سے, ایک وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتی تھی, وہ مزید اس میں بڑھ گئی. اور اب الحمدللہ وہ ایک نجی چینل کے ساتھ منسلک ہے, اور ایک ہینڈسم جو سیلری ہے وہ بھی لے رہی ہے. اور مزید اس کو میں دیکھتی ہوں کہ اس طرح کے پروٹیسٹ ہوں, اس طرح کی کوئی سچویشن ہو, وہ بچی اسی طرح کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, اور اسی طرح کام کر رہی ہے, اور اسی طرح لوگوں کا جو ہے وہ مقابلہ بھی کر رہی ہے. قلم کو اپنی تلوار کے طور پر لے کر ان خواتین نے دکھایا ہے کہ سچائی تمام چیلنجز پر فتح حاصل کرتی ہے. صحافت بے آوازوں کی آواز, سچائی کا محافظ, تبدیلی کا محرک اور ایک پائیدار طاقت ہے جو ایک بہتر دنیا کی راہیں روشن کرتی ہے.